آج کا مسلمان دنیا کے حالات کو دیکھ کر بڑا مایوس ہے۔ وہ شام کے حالات ہوں، فلسطین کے حالات ہوں، یا مسلمانوں میں جہاں جہاں جس ملک میں جو حالات آ رہے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، آپس میں تبصرہ کرتے ہیں اور بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ اگر مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، جائیں گے تو اللہ کے لے کے جائے گا۔ کسی دنیا والوں کے ہاتھ میں ایسا نہیں جو آپ کے حالات کو بدل دے اور ختم فرما دے۔ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ تلاوت فرمائی ہے، وہ آیت تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر میرے رب نے فرمایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں، قل یا عبادی الذین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا کہ آپ میرے بندوں سے یہ فرما دو کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں۔ علی انفسہم، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ حالات اگر آج خراب ہیں تو ساری زندگی حالات ایسے ہی رہیں گے۔ مسلمانوں کے جو حالات آ رہے ہیں ساری زندگی حالات ایسے ہی رہیں گے۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی جو پلاننگ بنائی جا رہی ہے، مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یارو، اللہ یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ فلسطین میں جو حالات ہیں اور جو مسلمان وہاں کے مسلمانوں میں جو حالات آ رہے ہیں، یارو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فلسطین والوں کا جو ایمان ہے، آپ کا جو ایمان ہے، اس سے کہیں زیادہ مضبوط اللہ نے ان کا ایمان بنایا ہے۔ اسی وجہ سے آزمائش آئی ہے، اسی وجہ سے آزمائش آئی ہے اور ساری زندگی آتی رہی ہے، ساری زندگی آتی رہی۔ یہود و نصارا سے لڑنا، ان کا مقابلہ کرنا تو مضبوط ایمان والوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ مضبوط ایمان والوں کا کام ہے۔ کون؟ جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کے چلتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو یارو، آپ کا میرے جیسا کمزور ایمان نہیں ہے، ان کا مضبوط ایمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اپنی آفسوں میں بیٹھ کر، اپنی میٹنگوں میں بیٹھ کر، اپنی دکانوں میں بیٹھ کر مایوسی کی باتیں بالکل نہ کریں، مایوسی کی باتیں بالکل نہ کریں۔ مسلمانوں کو مایوس نہ کریں، مسلمانوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کی رحمت سے جوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے جوڑیں، اللہ کی برکتوں سے جوڑیں اور بتائیں کہ اللہ کیا ہے، بتائیں اللہ کیا ہے۔ میرے پاس ایک شخص، بیان تو مجھے کچھ اور کرنا تھا، 2 دن پہلے میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ مولانا میں 1-2 مولانا کے پاس اور بھی گیا ہوں، مجھے کہیں باہر اپنے کزن بھائی کے ساتھ میں گھومنے جانا ہے، دبئی جاؤں، عمرے پہ جاؤں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ میں بولا بھائی، جو تم نے دل میں پہلے سے تہیا کر لیا کرے گا وہی، میرے مشورے دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یارو، میں کسی عالم کے اوپر، کسی مولانا کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک مولانا کے پاس گئے، پتہ نہیں مولانا تھے یا نہیں تھے، حافظ تھے یا نہیں تھے، اللہ جانے۔ تو اس نے کہا کہ ایک صاحب کے پاس مشورہ کرنے گیا تھا، انہوں نے یہ کہا ایسے حالات جو مسلمانوں میں چل رہے ہیں، ایسے حالات میں کہیں باہر سفر کرنا اسلام کی غیرت کے خلاف ہے، اسلام کی غیرت کے خلاف ہے۔ ارے یہاں تک کہا کہ اگر آج کا مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرتا ہے، یہ بھی اسلام کی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے زبردستی اللہ نے جو چیزیں تم پر حلال کی ہیں، تم ان کو حرام کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیویوں سے پریشان ہوا، کچھ حالات ایسے آئے، کچھ بات ہوئی، کوئی ناراض ہوئے، تو آپ نے قسم کھائی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، میں شہد نہیں کھاؤں گا، اس سے آپ نے قسم فرما لی۔ اللہ نے 28 پارے کے اندر سب سے آخری سورہ تحریم کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو چیزیں ہم نے تم پر حلال کی ہیں تم قسم کھا کر ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ تو ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ چلو اگر یہی حالات ہیں کہ بیوی کے ساتھ میں صحبت کرنا آج کے حالات میں اسلام کی غیرت کے خلاف ہے تو ممبروں پر بیٹھ کر تقریر کرو نا کہ لوگوں شادی کرنا بند کر دو، شادی کرنا بند کر دو، مجلسیں سجانا بند کر دو اور ان کی دعوتوں میں جانا بند کر دو کہ اسلام کی غیرت کے خلاف ہے۔ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام کو ہم نے ایک کٹورے کے اندر بند کر دیا کہ ایک سوچ کے اندر بند کر دیا۔ خدا کی قسم اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، جب تم اس کے اندر گھسو گے جاؤ گے اللہ نے بہت وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے بہت وسعت عطا فرمائی ہے۔ تو یارو میں یہ کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور لوگوں کے حالات اتنا مایوس کر دینا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی آج کے حالات میں اگر کوئی صحبت کرتا ہے وہ اسلام کے غیرت کے خلاف ہے، وہ اسلام کے غیرت کے خلاف ہے۔ یارو میں یہ کہتا ہوں اور ان علماء کو بھی کہتا ہوں جو علماء یہ بیان کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں لوگوں کو حرام کاری سے روکو، لوگوں کو حلال کاری سے نہ روکو۔ اللہ نے جو حلال کیا ہے اسے بھی تم اپنے اوپر زبردستی پابندی لگا کر بند کر رہے ہو۔ ارے یارو اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال جانو، اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو حرام جانو، حرام کاموں سے روکو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو یارو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ خدا کی قسم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ فرماتا ہے کہ بندو اگر تم آسمان تک گناہ لے کر آؤ گے اور مجھ سے یہ کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں معاف کر دوں گا، اگر زمین کے تمام زمین کے برابر ہر ایک انسان گناہ لے کر جائے تو اللہ سے یہ کہے کہ اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تو اتنا پیارا اللہ ہے اور اللہ منتظر رہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کو معاف نہ کرنا ہوتا نہ تو اللہ توبہ کا دروازہ رکھتا نہ اللہ استغفار کا دروازہ رکھتا۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ہر جگہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، پاروں کے اندر فرمایا، جگہ جگہ فرمایا لوگوں اللہ سے استغفار کرو، لوگوں اللہ سے استغفار کرو۔ اب استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ توبہ بھی ایک ہی چیز ہے اور استغفار بھی ایک ہی چیز ہے، مگر توبہ میں بھی فرق ہے، استغفار میں بھی فرق ہے۔ استغفار کیا جاتا ہے اب اس سے پہلے جو ہم گناہ کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ جو پاس میں گزرے ہوئے زمانے میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ میں یہ فیصلہ کرنا کہ آج سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ تو ہو گئے، انشاءاللہ جو آنے والی زندگی ہے اس زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے۔ تو یارو اپنی زندگی کے اندر استغفار کو زندہ کرو، اپنی زندگی کے اندر توبہ کو زندہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں کم سے کم 18 سال تک، مسلسل 18 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، لوگوں کو اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاتے رہے، اللہ کی رحمت کو زندہ کرتے رہے۔ ایک وقت آیا 18 سال کے بعد، اللہ کون ہے؟ اللہ قہار ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ جبار ہے۔ اللہ قہار ہے اور جبار ہے، مگر ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ ہر ایمان والا دل میں یقین رکھے اللہ قہار ہے ظالم مشرکین کے لیے، اللہ قہار ہے، جبار ہے کفار کے لیے۔ عزیزان گرامی، اور ان لوگوں کے لیے اللہ جبار اور قہار ہے جن لوگوں کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو محبوب کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے اوپر اگر ظلم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود بدلا دے گی۔ تو یارو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک اللہ کی رحمت پر مسلسل بیان فرمایا،
ایک وقت ایسا آیا 18 سال کے بعد کہ آپ نے بیان کیا کہ اللہ ایسا غصے والا، ایسا قہار، ایسا جبار، ایسا کھینچے گا، ویسا کھینچے گا، جہنم میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس ٹائم کے لوگ بھی ڈرنے والے تھے، تو اللہ کے خوف سے لوگ اتنے ڈر گئے اس بیان کے اندر کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے عبد القادر تم نے میری ان صفات کے بارے میں لوگوں سے کیوں کہا کہ میں قہار ہوں، جبار ہوں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ میں 18 سال تک مسلسل آپ کی رحمت پر بیان کرتا رہا، آج میں نے سوچا کہ اللہ کے قہار اور جبار ہونے پہ پھر بتا دوں میرے اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے عبد القادر کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اے عبد القادر کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ تو اللہ تو اتنا کریم اللہ ہے، اللہ کو اگر سزا دینی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ نہ رکھتا، اللہ کو اگر سزا دینی ہوتی تو اللہ استغفار نہ رکھتا۔ یارو اللہ نے رکھا ہی ہے، اللہ کو بتا تھا میرے بندوں سے گناہ ہوں گے، میرے بندوں سے گناہ ہوں گے، ان گناہوں کا ارادہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ تو یارو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لوگوں کو چہرہ دیکھتا ہوں، لوگ فلسطین کے حالات پر بات کرتے ہیں، یا کیا ہو گیا، یہ اتنا حالات ہیں، بس عجیب سا موڈ۔ بھائی عجیب سا موڈ کیوں ہے؟ عجیب سا موڈ کیوں ہے؟ یارو اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، میں مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں خدا کی قسم، فلسطین جو ہے ایک دن میں تباہ و برباد ہو جاتا، فلسطین ایک دن میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ اللہ سے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت اعانت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب فرمائے، اور ہونا وہ ہے جو اللہ چاہے گا۔ حالات کا آنا ہے، قیامت آنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں پوری ہونی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جب انقلاب آئے گا سب سے پہلے بیت المقدس کی سرزمین سے اسٹارٹ ہوگا، سب سے پہلے بیت المقدس کے زمین سے اسٹارٹ ہوگا۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو 40 سال والا خیر کا زمانہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اپنی آنکھوں سے دکھا دے، اور دعا کرو کہ اللہ ہمارے عمروں کے اندر وہ برکت عطا فرما دے کہ جب دنیا کے اندر خیر ہی خیر ہوگی اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہی نہیں ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ کی آوازیں ہوں گی پوری دنیا کے اندر، اور برکتوں کا زمانہ ہوگا، خیر کا زمانہ ہوگا، نعمتوں کا زمانہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے عمروں کے اندر عافیت اور صحت کے ساتھ میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دکھا دے۔ تو یارو اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر لوگ تمہارے کے سامنے مایوسی کی بات کریں بالکل انہیں منع کر دینا، کہ بتا دینا اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ خود کہتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اللہ، ان اللہ معنا، قرآن میں کیا کہتے ہیں اللہ، ان اللہ معنا، اللہ کس کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ میں اللہ ہو وہ مایوس رہے گا، خدا کی قسم وہ مایوس نہیں رہے گا۔ زمین آسمان کے ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسانا، پھلوں کا زمین سے نکالنا، پیڑوں سے نکالنا، گیہوں کا نکالنا، پیڑ پر آنا کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہی اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، ان اللہ معنا، کہ میرے بندو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم نے کیا کیا، ہم نے گناہ کرتے رہے، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ گناہوں کی نحوست ایسی ہوئی کہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو گئے۔ اب اللہ کے قریب کیسے آنا ہے، اللہ کے قریب کیسے آنا ہے، توبہ استغفار سے اللہ کے قریب آنا ہے۔ یارو بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، بدکار عورت تھی اور زنا کرنے والی عورت تھی، مگر بڑا ہی خوبصورت تھی، جو آدمی دیکھتا اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا، اور وہ اپنے گھر کے باہر ایک چارپائی بچھاتی، صبح ہی اس چارپائی پر بیٹھ جاتی اور لوگوں کی نظریں لگتی، اور ایک رات کا ایک وقت
سونے کا، اس وقت کے اندر وہ 1000 درہم مانگتی تھی. کتنا مانگتی تھی؟ 1000 درہم مانگتی تھی ایک وقت سونے کے لیے. یارو ایک نوجوان تھا، ایمان والا تھا، اس کی نظر پڑ گئی، مگر اس کی حیثیت 1000 درہم کی نہیں تھی. اس کی نوکرانی سے پوچھا اگر تیری مالکن کے پاس مجھے سونا ہو، اگر تیری مالکن کے پاس مجھے سونا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے بتایا کہ 1000 درہم کا انتظام کرنا پڑے گا. وہ بازار گیا، بازار جاتا رہا، کام کرتا رہا، نوکری کرتا رہا، کماتا رہا، درہم جمع کرتا رہا. جب 1000 درہم جمع ہوئے تو وہ اس عورت کے پاس لے کے گیا، یہ 1000 درہم ہے اور مجھے تیرے ساتھ میں سونا ہے. یارو جب وقت سونے کا آیا اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور تو نے آج سے پہلے جو عبادت کی تھی اگر تو نے آج اس کے پاس سو گیا، تو نے زنا کر لیا، اللہ تیری عبادت پہ ساری پہ پانی پھیر دے گا. اس کی بدن کے اندر، اس کی باڈی کے اندر ایک لرزہ پیدا ہو گیا. وہ عورت انتظار کرتی رہی کہ یہ پہل کرے. اس سے کہا تو پہل کیوں نہیں کرتا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ڈرا دیا، میرا رب کا خوف میرے دل کے اندر آ گیا. ایک کام کر، جو 1000 درہم میں نے تجھے دیے ہیں وہ بھی تیرے ہیں اور میں جاتا ہوں. چلتے ٹائم اس عورت نے پوچھا تو کس گاؤں کا رہنے والا ہے؟ اس نے اپنے گاؤں کا نام بتا دیا، چلا گیا. یارو ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے. اس عورت کے اندر خیال آیا کہ جب وہ مرد کو اللہ روک سکتا ہے توبہ سے، اللہ روک سکتا ہے گناہوں سے، تو مجھے کیوں نہیں روک سکتا؟ مجھے کیوں نہیں روک سکتا؟ مگر عورت ہے. جیسے مرد کی ضرورت عورت ہے، ایسے ہی عورت کی ضرورت اللہ نے مرد کو بنایا. ایسے ہی مرد کی ضرورت اللہ اور مرد کو اللہ نے عورت کی ضرورت بنایا ہے. تو اس کو جب ضرورت ہوئی، اس کو جب خواہش ہوئی تو اس نے یہ سوچا کہ دل کے اندر حلال کرنا ہے، حرام کام نہیں کرنا ہے. اس نے دل میں یہ سوچا اب اس گاؤں کے اندر جاتی ہوں، اس نوجوان سے بھی کیا کروں گی. اس گاؤں کے اندر گئی، پوچھتی معلوم کرتی، اس کے گھر پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ نوجوان باہر نکلا اور اس نوجوان نے جب اس عورت کو دیکھا اور یہ کہا کہ اللہ کیا عورت ہے تیری، 1000 درہم لے کر میں اس کے در پر گیا تھا سونے کے لیے، آج بغیر درہم کے تو نے اسی عورت کو میرے در پر بھیج دیا ہے. اس نے چیخ ماری، جب چیخ ماری لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اور اس کی جان جو ہے بدن سے نکل گئی اور اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اس کی تدفین ہوئی. تدفین ہونے کے بعد اس کے خاندان سے وہ عورت ملی. ملنے کے بعد اس نے سارا قصہ بتایا، میں ایسی بدکار عورت تھی، ایسا کرتی تھی، اس نوجوان کی توبہ کی برکت سے اللہ نے مجھے گناہوں سے بچایا. میں کیا کرنے آئی تھی؟ میں نکاح کرنے آئی تھی. اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس سے شادی کرنا بڑا نیک لڑتا ہے. تو یارو اس عورت نے توبہ کی، اس کے بھائی سے شادی کی. اور اس عورت کے کون بدکار عورت، کون عورت زنا کرنے والی عورت، کون عورت جو کوٹھے پر رہتی تھی، مردوں کے ساتھ میں سوتی تھی، غیر مردوں کے ساتھ میں سوتی تھی، اللہ نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے اور ہر بیٹے کو اللہ نے ولی بنایا. بدکار عورت کے 7 بیٹے ہوئے اور 7 کو اللہ نے ولی بنایا. کیا بنایا؟ ولی بنایا. تو توبہ ایک ایسی چیز ہے، کتنے بھی گناہ کر دو شیطان روکتا ہے. پتہ نہیں ہم نے گناہ کیے کرے ہیں تو قبول ہوئے نہیں گناہ، اگر میں توبہ کروں گا اللہ کے سامنے توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی. شیطان مایوس تمہیں کرے گا، ہڑبڑ کرے گا. مگر یارو جب گناہ ہو جائے اللہ کے دربار میں آ کے توبہ کر لو. خدا کی قسم تمہارا ہاتھ پیچھے بھی ہوں گے، اللہ توبہ کو قبول کر لے گا. اللہ توبہ کو قبول کر لے گا. گناہ والوں پہ گنہگار تو والوں کی توبہ اللہ 3 مرتبہ کہتا ہے. بندہ 1 مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے اور اس کی توبہ پر، اس کے لبیک پر اللہ 3 دفعہ بندے کو پکارتا ہے. تو یارو اللہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ ایک ایسا ایک رحمت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، جس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں. تو یارو ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. گناہ ہے سب سے ہوتے ہیں، عالم ہو حافظ ہو، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو. مگر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اللہ سے توبہ کرو اور توبہ کر کر دل میں یہ یقین کرو کہ اللہ نے معاف کر دیا. اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا کہ حالات کیا ہیں. حالات کیا ہیں؟ حالات انشاءاللہ اب آئیں گے، آ رہے ہیں. خدا کی قسم سال گزرے، 6 مہینے گزرے، 2 سال گزرے، مگر انشاءاللہ بہار آئے گی، اسلام پر بہار آئے گی. ساری دنیا کے اندر
اسلام بھی اسلام ہوگا. بس مسلمانوں اپنے معاملات اللہ سے ٹھیک کر لو, اپنے معاملات اللہ سے ٹھیک کر لو, اپنے اخلاق اچھے بنا لو, حلال کماؤ, حرام سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کاروبار کو بھی قبول فرمائے گا, تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے گا, اللہ تمہاری اولاد کو نیک صالح بنائے گا. اللہ ہم سب